کہ پہلے ایک بار وہ کرتا ہے اس کا فوزیہ کا ہسبینڈ، اور پھر فوزیہ کی موجودگی کے اندر، اس کے ہسبینڈ کی موجودگی کے اندر جو اس کا دوست ویڈیو السلام علیکم، ویلکم ٹو میاں ولاگز۔ تو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ جی جناب، کچھ ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں۔ یہ ایک حقیقت میں ہوا واقعہ ہے۔ یہ گجرانوالہ کے رہائشی ہارون نامی شخص کے ساتھ ہوا واقعہ ہے، جسے سن کے آپ کو غصہ بھی آئے گا اور ہنسی بھی آئے گی۔ جناب، ہارون نامی شخص ہے گجرانوالہ کا، جس کی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک فوزیہ نامی لڑکی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ فوزیہ نامی لڑکی نہیں، خاتون کہہ لیں اس کو آپ، کیونکہ وہ ایک شادی شدہ تھی۔ شادی شدہ اس کا شوہر بھی تھا، حیات تھا، اور جناب وہ ننکانہ کی رہائشی تھی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان دونوں کی دوستی ہوئی۔ دونوں کی، ہارون جو تھا وہ گجرانوالہ میں رہتا تھا، اور جو فوزیہ نامی لڑکی ہے، جو فوزیہ نامی خاتون ہے، وہ رہتی تھی ننکانہ میں۔ تو جناب دونوں کی دوستی سے بات شروع ہوتی ہے، دوستی سے یہ باتیں چلتی چلتی محبت میں بدل جاتی ہے جناب۔ اور جب یہ باتیں محبت میں بدلتی ہیں تو جناب فوزیہ جو خاتون ہے وہ اس کو ملنے کے لیے اپنے گھر دعوت دیتی ہے ہارون نامی شخص کو۔ ہارون جناب ہنسی خوشی جناب گجرانوالہ سے نکلتا ہے، اور جناب محبوبہ کو ملنے کے لیے بےتاب عاشق جو ہوتی ہے کیفیت، وہ اس کیفیت کو لیے جناب وہ ننکانہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جناب ننکانہ میں پہنچ کے جناب وہ یہاں تک کہ اس کے گھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے گھر میں پہنچنے کے بعد جناب یہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، کنڈی لگی ہوتی ہے، بڑے مزے سے یہ دونوں پیار، بڑی محبت، بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر۔ اور اتنے میں جناب دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ دروازے کی دستک کی آواز سن کے ہارون جو ہے وہ ایک دم کانپ اٹھتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن وہ جو خاتون ہے فوزیہ نامی، وہ جناب بڑے کانفیڈنس کے اندر اٹھتی ہے اور اٹھ کے جناب جا کے دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ جب کھلتا ہے تو ہارون نامی شخص وہ منظر دیکھتا ہے کہ جناب اس کا شوہر، جو خاتون کا شوہر ہے فوزیہ کا، وہ دروازے پہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے۔ وہ چھری کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ چھری کے ساتھ اندر داخل ہو کے جناب اس کو بڑے پیار سے بٹھاتا ہے، ہارون کو بٹھا کے اس کو ساتھ پہلے دو چار اس کو مارتا ہے، تھپڑ وغیرہ یہ وہ۔ ساتھ میں اس کا ایک دوست ہوتا ہے جو باقاعدہ اس چیز کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ ویڈیو دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں ویڈیو یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ آپ جائیں گے، یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا نیوز وغیرہ پہ، آپ سرچ کریں گے تو۔ لیکن یہ ایک حقیقت واقعہ ہے جس کی ایف آئی آر بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، یہاں پہ آپ کو میں چیک کرواؤں گا ایف آئی آر جو ہوئی ہے، جس کو پڑھ کے ایک ہنسی بھی آتی ہے، وہ بعد میں واقعہ۔ لیکن پہلے جناب اس کا دوست جو ہے ساتھ میں ایک موجود ہوتا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس واقعے کی۔ جناب ویڈیو بناتا ہے ایک شخص پیچھے کھڑا ہو کے، یعنی کہ یہ سارا ایک پری پلان نظر آ رہا ہوتا ہے پہلے سے ہی، کہ اس خاتون نے اس لڑکے کو بلایا، اور اس آدمی کے ساتھ ایک بندہ آلریڈی موجود ہونا، یا تو اس کی بیوی آلریڈی کوئی بد کردار تھی جو اس کو پہلے سے پتا تھا، وہ نظر لگائے بیٹھا تھا، ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے سر پری پلان ہو۔ لیکن بہرحال جناب وہ اس لڑکے کے ساتھ جناب پہلے تھوڑا زور زبردستی، یعنی کہ اس کو مارتا ہے تھپڑ وغیرہ یہ وہ، کہ تم یہاں کرنے کے آئے ہو یہ تو وہ۔ اس کا دوسرا دوست ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں جناب اس کو پوچھتا ہے کہ تم کہاں کے ہو، کیا معاملہ ہے۔ تو اپنی بیوی کو وہ کچھ نہیں کہتا اس سارے معاملے کے اندر۔ تو جناب تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے کہ جناب تم میری عزت لوٹنے آئے ہو نا، تم یہاں پہ میری عزت یعنی کہ میری بیوی کے ساتھ کرنے آئے تھے جو بھی بات فعلی وغیرہ، تو میں اب تمہارے ساتھ کروں گا۔ جی جناب، وہ شخص جو فوزیہ خاتون کا شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں، اپنے دوست کی موجودگی میں، بلکہ اس کا دوست جو کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے جناب، وہ ان دونوں کے سامنے یہ ہارون نامی شخص کے ساتھ یمن کا تیتا کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، وہ اس کی عزت لوٹتا ہے، اور یہاں تک کہ پہلے ایک بار وہ کرتا ہے اس کا فوزیہ کا ہسبینڈ، اور پھر فوزیہ کی موجودگی کے اندر، اس کے ہسبینڈ کی موجودگی کے اندر جو اس کا دوست ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے جناب، وہ ویڈیو والا موبائل پکڑاتا ہے فوزیہ کو، اور جناب پھر فوزیہ ویڈیو بناتی ہے، اور پھر اس کا دوست اس کے ساتھ یمن کا تیتا کرتا ہے۔ یہ درندگی کا اور حیوانیت کا آپ اندازہ لگائیں یہ کیا ہے۔ تو جناب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ایک شخص آپ کی بیوی کو ملنے کے لیے آیا، آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اس خاتون کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ یہ سارا عمل کر رہے ہیں، آپ کا دوست بھی کر رہا ہے، باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہے جناب۔ تو یہاں سے بڑے سارے سوال پیدا ہوتے ہیں جناب، بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ کہیں وہ ڈارک ویب پہ کام کرنے والا کوئی ایجنٹ تو نہیں تھا، کوئی گروپ تو نہیں تھا جس نے جناب ایک خاتون کا سہارا لیا، جس نے ایک مرد کو ٹریپ کیا، ٹریپ کر کے اس کو ملنے کے لیے بلایا، ملنے کے لیے بلانے کے بعد جناب اس کے ساتھ یہ ساری حرکتیں کی،
اس کی عزت لوٹی گئی جناب، اس شخص کی، ہارون نامی شخص کی. اور یہ مرد کے ساتھ مرد کا کرنا، یہ بدفعلی جناب، ایک ویسے تو ہمارے معاشرے کے اندر گھٹیا ترین عمل ہے ہی ہے، اسلام میں بھی اس کی بڑی سخت سزا ہے، آپ سب کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا. اور ایک خاتون کی موجودگی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ کی بیوی پکڑی گئی ہے جو بھی ہے، پہلے آپ اپنی بیوی کو پوچھیں، پہلے آپ پولیس اسٹیشن جائیں، اس کو پولیس میں لے کے جائیں جناب، اس کے اوپر کیس کریں، محلے کے اندر اس کو ماریں، جو بھی کرنا ہے محلے داروں کو اکٹھا کریں. یہ بدفعلی کرنا یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہاں سے جناب یہ واقعہ کم از کم مجھے تو جہاں تک سمجھ آتا ہے یہ سارا ایک پری پلان تھا. یہ شاید یہ واقعہ سامنے نہ آتا، یہ واقعہ کئی واقعات کی طرح دب جاتا. ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر کچھ لڑکیوں کی تو عزت لوٹی جاتی ہے، ان کی تو عزت ایک اپنی جگہ. کچھ لڑکوں کے ساتھ بھی یہ بدفعلی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی عزت کو یا اپنے آپ کو شرمندگی کا سبب نہ بننا پڑے، وہ جناب ان واقعات پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جناب ہارون نامی شخص نے خاموشی اختیار نہیں کی. یہ ننکانہ کے ایک پولیس اسٹیشن میں پہنچا، اس نے وہاں پہ یہ ایف آئی آر درج کرائی. اور یہ ایف آئی آر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جناب، یہ ایف آئی آر اس واقعے کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ واقعہ یہ ایف آئی آر کے ذریعے عوام تک پہنچا اور آپ تک بھی آ رہا ہے جناب. یہ سٹوری آپ تک پہنچانے کا مقصد جناب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر فیک فرینڈز، فیک دوستیاں نہ کریں. یہ آپ کو بہت زیادہ ٹریپ کر دیتی ہیں، بہت زیادہ پھنسا دیتی ہیں، بڑے زیادہ گمبھیر معاملات بن جاتے ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کے اپنوں کے لیے بھی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنے آپ کو آپ بچائیں، اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم جو ہے سوشل میڈیا کا اس کا ایک اچھا استعمال کریں، پازیٹیو یوز کریں، اس کے نیگیٹو یوز سے آپ بچیں. تو ہر جگہ اچھے دوست نہیں ملتے، ہر جگہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا ٹوٹل غلط ہے، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ اچھا بھی ہے. کائنڈلی آپ اس کا اچھا یوز کریں. تو جناب یہ سٹوری آپ تک پہنچانے کا مقصد بھی میرا یہ ہے کہ جناب آپ لوگ جو میرے ویورز ہیں، جہاں تک یہ میسیج جا رہا ہے جناب، وہ سوشل میڈیا کے اس قسم کی گھٹیا دوستیوں سے بچیں. اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے تو ایک اسپیشل میسیج ہے کہ جناب آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. جناب مجھے دیجیے یہاں پہ اجازت، ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.